بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب من يقول إذا رفع رأسه من الركوع. کیا کہیں گے جب رکوع سے سر اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ باب من يقول إذا رفع رأسه من الركوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں۔ مختلف کلمات ہیں اور مختلف باتیں اس کے اندر منقول ہیں، جس کے حوالے سے کچھ 3 یا 4 روایات ہم یہاں پر پڑھیں گے، جس کا ذکر ان روایات میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسند المتصل منا الى امام ابی داود رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر وابو معاویة ووکیع ومحمد بن عبید کلهم عن الاعمش۔ تھوڑا سا روایت کو سمجھ لیجئے۔ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن نمیر، ان کے جو استاد ہیں وہ عبداللہ ابن نمیر ہیں، ابو معاویہ ہیں، وکیع ہیں، محمد بن عبید۔ یہ سارے کے سارے روایت کرتے ہیں کلہم عن الاعمش، یہ سب کے سب اعمش سے روایت کرتے ہیں۔ اور جب اعمش آگے روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ ابن الحسن، عن عبید ابن الحسن، عبید ابن حسن سے روایت کرتے ہیں۔ عبید ابن حسن کو میں نے دوسرے رنگ میں کیا ہے تاکہ اس کے حوالے سے ہم کچھ سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں سمعت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع، اذا رفع رأسه من الرکوع، اذا رفع رأسه من الرکوع، جو اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے۔ تو اذا رفع رأسه من الرکوع، جو اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے، یقول تو فرماتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو فرماتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے جس کی تعریف کی، سن لیا اللہ تعالیٰ نے جس کی تعریف کی، یعنی جس کی ہم نے تعریف کی ہے۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لک الحمد، تیری ہی تعریف ہے، اور تعریف اس قدر ہے کہ ملء السماوات، کہ سب آسمان بھر جائیں، وملء الارض، اور زمین بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے علاوہ جو تو چاہے اس کے بھرنے کے برابر، یعنی اتنی زیادہ۔ وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد جو آپ چاہیں وہ بھر کر، یعنی جو کچھ آپ چاہیں، جتنی تعریف آپ چاہیں اتنی تعریف آپ کی ہو۔ دیکھیے یہاں پر ایک راوی ہیں عبید بن الحسن۔ محمد بن عیسیٰ کے جو استاد ہیں وہ 1 2 3 4، یہ 4 استاد ہیں، کلہم عن الاعمش، یہ چاروں اعمش سے روایت کرتے ہیں۔ قال سفیان، اب امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال سفیان الثوری، اس کے اندر جو ہیں سفیان ثوری اس کے حوالے سے بات ذکر فرما رہے ہیں کہ قال سفیان الثوری، یعنی آپ دیکھیں، اچھا پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ کوشش کریں کہ یہ ساری دعا آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، کوشش کریں یہ ساری دعا یاد ہو۔ اور بھی روایات میں، دوسری روایات میں، ابو داؤد کی روایات میں تو نہیں آتی اللہم ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ،
یہ روایت بھی آتی ہے، مگر یہاں پر چونکہ وہ روایت نہیں، اس باب کے اندر وہ روایت نہیں ہے، بلکہ اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ اس قسم کی روایات یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر روایات یہاں پر نہیں ہیں، جو مکمل احاطہ ہے وہ نہیں ہے، البتہ مستحبہ مستحب جو دعائیں ہیں وہ اور بھی موجود ہیں، مگر کم از کم یہ دعا جو ہمارے سامنے ہے، اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شیء بعد، یہ دعا کم از کم ہمیں یاد ہو، تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہو کہ کوئی دعائیں ہیں جو کہ مانگی جاتی ہیں، ہمارے عمل میں نہ ہو مگر علم میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اس میں حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من شیء بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں، جیسے عرش ہے، کرسی ہے، یہ سب ان کلمات سے بھر جائیں جن سے آپ کی حمد ہوتی ہے۔ مراد تکسر عدد ہے، یعنی کثرت اعداد مراد ہیں، یعنی اس لیے کہ کلام تو جسم اور کیلی یا وزنی چیزیں نہیں ہیں، اس کے ذریعے آسمان اور زمین پر ہو سکیں، لیکن اگر جسمی اور وزنی اور کیلی کلام ہو تو اللہ وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس سے بھر جائیں، یہ سب چیزیں آپ کی حمد سے، ثنا سے، آپ کی تقدیس سے، تحمید سے بھر جائیں، یہ مراد ہے۔ آگے دیکھیں، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ روایت یہ روایت ان چار حضرات نے کی ہے، اعمش سے، ٹھیک ہے، اعمش سے روایت کی ہے، اور اعمش نے عبید بن الحسن سے روایت کی ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری اور شعبہ بن حجاج، یہ دو حضرات، انہوں نے عبید بن حسن سے روایت کی ہے، لیس فیہ بعد الرکوع، جی میں بالکل بھیج دوں گا، مجھے گروپ میں آپ ایک میسج کر دیجیے گا، بہت ساری دعائیں منقول ہیں، انشاءاللہ وہ بھیج دوں گا، بہت اچھا آپ نے لکھ دیا، ہم اس کا کوئی پمفلٹ بھی بنا لیں گے تاکہ اور بھی دعائیں ہمیں یاد رہیں۔ اور حضرات اکابر نے غالباً لکھی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ دیکھ کے انشاءاللہ بھیجوں گا۔ ہاں، فرمایا کہ سفیان ثوری اور شعبہ نے جب عبید بن الحسن سے یہ روایت کو نقل کیا ہے، اچھا، عبید بن الحسن سے روایت کو نقل کیا، تو یہاں یہ عبید بن الحسن، اصل میں یہ دونوں ایک ہی ہیں، تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو اوپر جو ہے وہ عبید بن الحسن ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے عبید ابی الحسن ہے، اصل میں عبید بن الحسن، یہ عبید ابی حسن بھی ہے، ان کی کنیت بھی ابی حسن ہے، یہ ابن الحسن تو ہے ہی، مگر ان کی کنیت بھی جو ہے وہ ابی الحسن ہے، تو دونوں نام ایک ہی ہیں۔ سفیان ثوری شعبہ ثوری اور شعبہ، ان دونوں نے جب عبید بن الحسن سے روایت کی ہے، میں حاضر الحدیث لیس فیہ بعد الرکوع، اس میں بعد الرکوع کا ذکر نہیں ہے، جب انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے تو اس میں رکوع کا ذکر نہیں ہے۔ قال سفیان فرماتے ہیں، لقین الشیخ عبیدن، ہم نے عبید ابو الحسن سے جب ملے، بعدو اس روایت کے ملنے کے بعد، فلم یقن فیہ بعد الرکوع، انہوں نے بعد الرکوع کا ذکر نہیں فرمایا، جیسے انہوں نے بعد الرکوع اذا رفع رأسه من الرکوع کا ذکر کیا، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ یہ فرمایا کرتے تھے، اصل روایت ایسی تھی
یعنی عبید بن حسن نے جو روایت کی ہے سفیان ثوری سے، وہ یہ ذکر کی ہے، اور ان چار حضرات نے جو روایت ذکر کی ہے وہ بعد الرکوع، یعنی اذا رفع راسه من الرکوع، یہ جملہ ذکر کیا ہے۔ محدثین کی احتیاط دیکھیے، ان کی باریک بینی دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے روایتوں کے اندر غور و خوض کیا ہے، ایک ایک لفظ امت تک پہنچایا ہے۔ کوئی منکرین حدیث میں سے آ کر آپ سے بات کرتا ہے تو مسئلے کی گہرائی سمجھ نہیں سکتا کہ حضرات محدثین نے کس قدر احتیاط کی ہے، کتنی احتیاط سے روایت نقل کی ہیں کہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات جو ہے وہ اپنی طرف سے نقل نہیں کرتے۔ کل ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، مجھے کہنے لگی کہ عورت جو ہے، عورت کے لیے جو جیب خرچ ہے، مرد اگر نفقہ پورا کرتا ہے تو عورت کے لیے جو جیب خرچ اگر شوہر اس کو نہیں دیتا تو، اور عورت اس کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس میں کون برحق ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر وہ نفقہ پورا کر رہا ہے تو پھر الگ سے جیب خرچ مانگنا یہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے مرد کے ذمے۔ ہاں بہتر ہے وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ یہ تو فرض نہیں ہے، مرد کے ذمے تو فرض ہے نا کہ وہ عورت کو جیب خرچ الگ سے دے۔ میں نے کبھی، آپ کو کس نے کہا یہ مرد کے ذمہ فرض ہے اور کہاں لکھا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ازواج کو پورے سال کے پیسے دے دیتے تھے نا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پورے سال کا جیب خرچ دیتے تھے؟ کہنے لگے پورے سال کا جیب خرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی، کیسے کہہ دی آپ نے یہ بات؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیں سمپل سی فون کال ہے، مگر اس میں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، فون کال کے علاوہ بھی وہ یہ بات کہتی ہیں تو بھی، اور کہتی ہوں گی اور کہتی رہی ہوں گی۔ جی ہمارے ہاں ایک عالمہ آتی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نقل روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی بات کی نسبت کے اندر اس قدر احتیاط ہے، اس قدر احتیاط ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اذا رفع راسه من الرکوع، یہ عبید ابن الحسن نے نہیں بیان فرمایا سفیان ثوری اور شعبہ کی روایت میں، جبکہ عبداللہ بن نمیر، ابو معاویہ، وکی اور محمد بن عبید، یہ جو چار حضرات ہیں جو یہاں پہ بلو کلر کے میرے سامنے، آپ کے سامنے ہیں، تو انہوں نے اذا رفع راسه من الرکوع، اس کی نسبت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی لہذا اس کو ذکر فرمایا، اور دیگر حضرات، دیگر دو حضرات نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب یہ ابو سفیان ثوری کہتے لقین الشیخ عبید بن الحسن بعدو، جب ہم ان کے بعد ان سے ملے تو فلم یقل فیہ بعد الرکوع، انہوں نے بعد الرکوع کا لفظ اس میں ذکر نہیں کیا، انہیں اذا رفع راسه من الرکوع کا لفظ انہوں نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ تو بہرحال اتنی احتیاط حضرات اکابرین نے ذکر فرمائی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفقہ دیا کرتے تھے تو اس کو نفقہ کہتے ہیں، اس کو جیب خرچ نہیں کہتے۔ تو جیب خرچ اپنی جگہ پر ایک اہم چیز ہے، اچھی بات ہے کہ شوہر بیوی کو نان نفقے کے علاوہ بھی کچھ پیسے دے کہ تمہارا جو جی چاہے جیسے جی چاہے اس کو خرچ کرو، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے مرد کے ذمے، جیسا کہ نان اور نفقہ فرض ہے ایسے یہ جیب خرچ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہمیں ان باتوں کا دھیان ضرور دینا چاہیے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کر دیں، ہم کوئی بات ایسی نہ کر دیں کہ جس سے، کوئی بات ایسی ہم نہ کر دیں کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور وہ ثابت نہ ہو۔ آپ لوگ
ماشاء اللہ عالم ہیں، پڑھنے والے ہیں، حدیث سیکھنے والے ہیں، اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ کوئی روایت ایسی نہ نقل کریں جو روایت آپ کو پتہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، اور آپ بغیر تحقیق کے اس روایت کو آگے بیان کر دیجئے۔ ایک ایک ضابطہ آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء کو متحقق ہونا چاہیے۔ متحقق تفعل سے ہے، ٹھیک ہے؟ تفعل کا مطلب ہے بتکلف تحقیق کرنے والا، ٹھیک ہے؟ متحقق ہونا چاہیے، اور عوام کو متشدد ہونا چاہیے، متسلب ہونا چاہیے۔ ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا، ہمارے شیخ صاحب نے کہہ دیا، بس ختم، بس ختم، اس میں متشدد ہوں، آگے تم جو بھی بیان کرتے ہو کرتے رہو، لیکن جو ہے میں جو بات کروں گا، بس میں اپنے شیخ کی، میں اپنے استاد کی، میں اپنے مربی کی بات کروں۔ تو علماء کو متحقق ہونا چاہیے کہ علماء ہر چیز کا جواب تحقیقی دیں، ہر بات کا جواب تحقیقی دیں، اور عوام کو متشدد متسلب ہونا چاہیے، متشدد ہونا چاہیے۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے متسلب ہونا چاہیے، کہ سختی سے اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے مربی، اپنے عالم دین جس سے بات کرتے ہیں، اس کی بات کے اوپر پکا ٹھکا ہونا چاہیے۔ تو رواہ شعبہ عن ابی عصمتہ، شعبہ نے اوپر روایت کی تھی اعمش سے، اور اعمش نے جو ہے وہ عبید سے کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ شعبہ نے ایک اور روایت کی ہے، رواہ شعبہ عن ابی عصمتہ عن الاعمش عن عبید قال بعد الرکوع، ایک اور اس کا مطابق ذکر کر دیا کہ اس روایت میں بھی شعبہ نے بعد الرکوع کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اذا رفع راسه من الرکوع کی بات ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، امید ہے سمجھ میں آگئی ہوگی، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اس کی معیدات ذکر کر رہے ہیں، جو جیسے اوپر روایت ہے تو اس کی تائیداً کچھ باتیں ہیں۔ وبه قال حدثنا معمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ابو مسهر وبه حدثنا ابن السرح قال حدثنا بشر بن بكر حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعید ابن عبد العزیز، عن سعید ابن عبد العزیز۔ کیا ہوا؟ ملتق السندین یا ملتق الاسناد جو ہیں وہ سعید ابن عبد العزیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے یہ یعنی مختلف اسناد یہاں پہ ہمارے پاس جمع ہو گئی ہیں، اور مختلف اسناد کے اندر جو بات ہے، نمبر ایک سند، تحویل کے ساتھ دوسری سند، تحویل کے ساتھ تیسری، تحویل کے ساتھ چوتھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار تحویلات ہیں، اور چاروں کے چاروں ملتقا ہیں سعید ابن عبد العزیز کے اوپر۔ ان عطیت بن قیس ان قزعة بن یحیی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول حین سمع اللہ لمن حمدہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے حین یقول سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہ بات ذکر ہوئی کہ اوپر جن حضرات نے بات فرمائی تھی ان حضرات نے الفاظ تو ذکر نہیں فرمائے، مگر وضاحت یہ کر دی گئی کہ یہ رفع من الرکوع کے حوالے سے ہی بات ہے۔ دیکھیے اوپر جو ہمارے پاس روایتیں ہیں وہ روایتیں مختلف ہیں۔ معمل کی روایت ہے ہمارے پاس، محمود کی روایت ہے، ابن الصرح کی روایت ہے، اور محمد بن مصعب کی روایت ہے۔ یہ چار روایتیں ہمارے پاس، اور سارے کے سارے جو جمع ہیں وہ سارے کے سارے سعید بن عبد العزیز کے اوپر جمع ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جو روایت ہے وہ چلتی ہے اچھا حین یقول سمیع اللہ لمن حمدہ،
جب یہ کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب حین یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ساتھ یہ فرماتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماء، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ آپ کی تمام تعریفیں ہیں، ملء السماء آسمان بھر کر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ قال المؤمل، تو معمل کی جو روایت ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے، یہ کیا ہے؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت۔ کہتے ہیں کہ جو معمل ہے اس کی روایت میں ملء السماوات وملء الارض کے بعد آگے بھی الفاظ ہیں، وہ کیا الفاظ ہیں؟ اے ملء السماواتی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیری ہی تعریف ہے جس سے آسمان بھر جائیں، ملء السماوات جس سے آسمان بھر جائیں، اور ملء الارض اور زمین بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد اور اس کے علاوہ جو تو چاہے وہ سب بھر جائے، اہل الثناء والمجد، یہ اس کے اندر یا محذوف ہے، یا اہل الثناء والمجد، اے وہ ذات جو کہ ثنا کی تعریف کی اہل ہے، یا اہل الثناء والمجد، اور اے بزرگی والی ذات، یا اہل الثناء، اے ثنا والی ذات، تعریف والی ذات، والمجد اور بزرگی والی ذات، ٹھیک۔ احق ما قال العبد، احق ما قال العبد، سب سے زیادہ حق بات وہ ہے جو بندے کو کہنی ہے، احق ما قال العبد، یعنی آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں جو بھی بندہ کہے، اس کے یعنی سب سے حق بات ہے جو بندے کو کہنی لائق ہے، وہ آپ کے حق میں ہے، ٹھیک ہے۔ کلنا لک العبد، کلنا لک عبد، سارے کے سارے ہم آپ کے بندے ہیں، لا مانع لما اعطیت، اور آپ کے علاوہ لا مانع لما اعطیت، جو آپ دیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ معمل کی روایت ہوگی، محمود نے اس کے اوپر بھی کچھ اضافہ کیا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو آپ منع کر دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت معمل اور محمود ان کی روایت ہو گئی، اور پھر ثم اتفقو، پھر اس کے بعد یہ جملہ محمود نے اضافہ کیا ہے، لا معطی لما منعت، لیکن ثم اتفقو پہ یہ دونوں متفق ہو گئے کہ لا ينفع ذا الجد منك الجد، پھر تیرے لا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ تیرے مقابلے میں کسی کے بڑائی اور بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے یہاں تک۔ وقال بشر، بشر کی جو روایت ہے، بشر کی ایک روایت ہے، بشر نے کہا اللہم ربنا لک الحمد، اس نے اللہم ربنا لک الحمد کہا ہے، لم یقل اللہم، اللہم نہیں فرمایا بلکہ صرف ربنا لک الحمد کہا، ٹھیک ہے۔ لم یقل محمود، اور محمود نے بھی اللہم نہیں کہا، قال ربنا ولک الحمد، انہوں نے بلکہ کہا ربنا ولک الحمد، تو ولک الحمد کے درمیان میں واو جو ہے وہ محمود کی روایت میں لگا ہے، ٹھیک ہے، واو محمود کی روایت میں لگا ہے، تو اللہم ربنا لک الحمد میں اختلاف چل گیا، یعنی تین قسم کی باتیں آ گئیں، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے۔ اصولی طور پہ چار باتیں ہونی چاہیے، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، لیکن اصولی طور پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ جو روایات سے ثابت ہے وہ تین باتیں ثابت ہیں۔ پہلی بات
اللہم ربنا لک الحمد، دوسری بات ربنا لک الحمد، اور تیسری بات ربنا ولک الحمد۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ لم یقل محمود اللہم، محمود نے اللہم تو نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ ربنا ولک الحمد، یہ محمود کی روایت میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اوپر جو روایتیں چلی، آپ اس کا اگر ڈائیگرام بنائیں تو بڑا دلچسپ قسم کا ڈائیگرام بنے گا کہ مختلف کلمات مختلف حضرات سے کس کس درجے میں کس طرح منقول ہے۔ رواہ الولید بن مسلم عن سعید قال اللہم ربنا لک الحمد لم یقل ولا معطی لما منعت، ایضاً انہوں نے یہ جملے بھی نہیں کہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور روایت ہے۔ قال ولم یجی بھی ابو مسہر، کہنے لگے کہ ولا معطی لما منعت، یہ فرماتے ہیں کہ ان کو صرف ابو مسہر نے ہی بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ولم یجی ابھی الا ابو مسہر، یہ اللہم ربنا لک الحمد جو ہے وہ صرف ابو مسہر نے ہی بیان فرمایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے بیان نہیں فرمایا ہے۔ تو اس کو یعنی چار قسم کی روایت ہیں، جس متفقو سے محمود اور معمل مراد ہیں، اور غالباً دوسرے بھی اس کے اندر شامل ہیں، ثم متفقہ ہونا چاہیے تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ جو ہیں نہیں سمجھ میں آ گیا۔ ولا معطی لما منعت، یہ جو ولا معطی لما منعت، یہ جو اضافہ ہے یہ کون ہے بعد میں؟ محمود کا اضافہ ہے۔ اس کے بعد محمد ابی مصر اور محمد جو ہے وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہو گئے۔ تو یہ چاروں حضرات اس بات پہ متفق ہو گئے، صرف ولا معطی لما منعت یہ محمود کا اضافہ ہے جی، بقیہ سب اس بات پہ متفق ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تھوڑی سی بات یہاں پہ سمجھ لیجئے، اللہم ربنا لک الحمد کی، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اور ربنا لک الحمد، اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے تین روایتیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے اللہم ربنا لک الحمد، اور دوسری روایت ہے ربنا لک الحمد، اور تیسری روایت ہے ربنا ولک الحمد۔ آپ اگر حرم شریف کی نماز سنیں تو وہاں پر اکثر ربنا ولک الحمد پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ امام احمد سے منقول ہے ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، حنابلہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد نہیں ہے بلکہ ربنا لک الحمد۔ ایک منٹ۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کسی روایت میں نہیں آتے، جو ہم چوتھا اعتماد بنا سکتے ہیں کسی روایت میں نہیں آتے۔ دو قسم کے الفاظ ہمیں واو کے ساتھ ملتے ہیں، ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد۔ تو حنابلہ کا یہ موقف ہے کہ جو ہے اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد ہونا زیادہ بہتر ہے وہ عاطفہ کے ساتھ، اور جو ہے ربنا لک الحمد وہ عاطفہ کے بغیر، یہ احناف، مالکیہ اور شوافی
کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے عاطفہ کے بغیر. ٹھیک ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ربنا استجب ولکل، اے اللہ اس کو قبول فرمائیے اور آپ کی بھی تعریف ہے. یہ فرماتے ہیں حمیدنا کا اور ولکل الحمد. یہ تو اس صورت، ان دونوں صورتوں میں واو زائدہ ہے اور واو زائدہ منقول ہے. ہمارے نزدیک واو زائدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ربنا لک الحمد یہی زیادہ مناسب ہے. اللہم ربنا استجب لک الحمد، اے اللہ قبول فرمائیے آپ کی تعریفیں. واو زائدہ یہاں پر ادبی عبارت کے اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہے، امید سمجھ میں آگے ہوگی. ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمي الله لمن حمده، جب امام بھی یہ کہے سمی اللہ لمن حمدہ تو پھر کیا ہے؟ فقولوا، تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد انہو من وافق قوله قول الملائکہ، کہ جس کا قول ملائکہ کے قول سے کے ساتھ جڑ گیا. غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ اس کے تمام پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ وما تأخر، بعض روایت میں وما تأخرا کا لفظ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں ہاں. اچھا، وہ روایت کس کی ہے؟ اس میں ذرا سمجھ لیجیے. جو وظیفہ ہے امام اور مقتدی، ان دونوں کا الگ ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ، جب امام یہ ہے سمی اللہ لمن حمدہ تو فقولو، تو تم کو ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. تو یہاں پر سمجھ لیں کہ حناف کا مسلک یہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ امام کا وظیفہ الگ ہے، مقتدی کا الگ ہے. لہذا اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا، تو تم کو ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے. تو یہ امام کا وظیفہ ہے اور یہ مقتدی کا وظیفہ ہے. دوسرا مسئلہ امام شافعی کا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ کلاہما کلتیہما، دونوں وظیفے دونوں کے، امام بھی یہ کہے گا اور مقتدی بھی یہی کہے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ فقولوں میں امام بھی شامل ہے. فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حين يرفع صلبه من الرکعت ثم یقول وهو قائم ربنا لك الحمد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ربنا لك الحمد کے کلمات فرمائے ہیں. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تیسرا مسلک امام احمد ابن حنبل کا ہے اور صاحبین کا ہے. فرماتے ہیں للامام کلاہما. اچھا، امام شافعی کا جو مسلک ہے نا کہ ربنا لک الحمد بھی کہے، مقتدی بھی کہے اور امام بھی کہے. ٹھیک ہے. امام صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ امام کا مسلک کا ہے اور یہ مقتدی کا وظیفہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں وظیفے دونوں کے ہیں. اور حنابلہ اور امام اور صاحبین وہ فرماتے ہیں کہ امام دونوں کہے گا اور مقتدی صرف یہ کہے گا. اور یہی مسلک احناف میں مفتہ بھی ہے کہ امام سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بھی کہے گا اور جو مقتدی ہے وہ صرف ربنا لک الحمد کہے گا، وہ سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا. تو یہ ساری بات اس کے اندر ہے. آگے کی جو بات ہے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کا قول موافق ملائکہ کے قول کے موافق ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ زمان کے اعتبار سے، جس وقت ملائکہ نے کہا اسی وقت نمازی نے بھی کہا تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات، مد کے اندر یعنی جتنی
وقت میں اس نے کہا اتنے ہی وقت میں اس کا جو ہے وہ موافقت ہو گئی، تو پھر یہ بات ہے۔ اور تیسرا قول، اگرچہ حضرات فقہا نے ان دو اقوال کو لیا ہے، تیسرے قول کو زیادہ ترجیح نہیں دی، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد موافقت فی الاخلاص والخشوع ہے، کہ جیسے ملائکہ کے اخلاص اور خشوع میں موافقت ہوگی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اس طرح ہے۔ موافقت فی القول والزمان، موافقت فی القول ہے، یعنی جو الفاظ ملائکہ نے کہے وہی الفاظ یہ کہے، اور موافقت فی الزمان کے جتنے وقت میں اس نے یہ کلمات کہے اتنے ہی وقت میں ملائکہ نے بھی یہ کلمات کہے۔ اور تیسرا یہ کہ خشوع اور خضوع موافق ہو جائے ملائکہ کے، تو پھر جو ہے وہ اس کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر له ما تقدم، موافقت سمجھ میں آگئی۔ آگے قول الملائکہ، فرشتوں، کون سے فرشتے مراد ہیں؟ کہتے ہیں اس سے حفظہ فرشتے مراد ہیں۔ حفظہ فرشتے یعنی وہ فرشتے جو کہ بندے کی حفاظت پر معمور فرشتے ہیں، وہ فرشتے مراد ہیں، یہ وہ والے فرشتے ہیں۔ دوسرا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں، حفظہ مطلب کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حفظہ فرشتے کہلاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق تمام فرشتے مراد ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے قول کے مطابق تمام کے تمام فرشتے اس کے اندر مراد ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ نماز میں جب انسان نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، تو اس کے ساتھ فرشتوں کی صف بھی شامل ہوتی ہے جماعت کی نماز کے اندر، اور جب اکیلا پڑھتا ہے تو بھی فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سے حفظہ تو کوئی بھی فرشتے اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک اور باب پڑھ لیتے ہیں، میرا ایک اور سبق ہے میرا اس کے بعد، لیکن ایک چھوٹا سا باب ہے اس کے آگے، باب الدعا۔ اچھا، ایک روایت ہمارے ساتھ رہے گی، وہ روایت ہم پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا اسباط عن مطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف الامام سمع الله لمن حمدا، جو کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور امام احمد کا ہم مسلک بھی ہے، اور صاحبین کا مسلک بھی ہے، ہمارے نزدیک راجح بھی یہی ہے، لا يقول القوم خلف الامام، کہ عامر بن شرحبیل شعبی یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا چاہیے، زیادہ کہ یہ تابعی کا قول ہے جو کہ تائیدن ذکر کیا، یہ حدیث نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَقُولُونَ، بلکہ وہ یہ کہیں گے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد ہی کہیں گے، بس اتنا کہیں گے، اس کے علاوہ سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے۔ امام صاحب کا قول اس کے موافق ہے، صاحبین کا قول اور ہمارا قول اس کے صاحبین کا قول اور امام احمد بن حنبل کا قول بھی اس کے موافق ہے۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلا باب آئندہ پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہو یہاں تک، آپ کو سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق یہی تک ہے۔ کوشش کریں کہ یہ دعا آپ کو یاد ہو اور دعا آپ کے معمول میں شامل ہو۔ ربنا لک الحمد، ہم ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت، اور جو کلمات دیگر روایتوں میں موجود ہیں، کوشش کریں کہ یہ کلمات ہمارے اعمال میں، ہمارے معمولات میں شامل ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے درس کے اندر بشر حافی آتے تھے، وہ کہتے ہیں ادو زکات الحدیث، حدیث کی زکات ادا کرو، یعنی جیسے تم اپنے مال کا 2.5% دیتے ہیں، ایسے حدیث کے کم از کم 2.5% پہ عمل کرو۔ تو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سعادت نصیب فرما رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ دعا، کم از کم یہ دعا ہمیں یاد ہو کہ اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یعنی یہ کلمات
کوشش کریں کہ پوری کی پوری دعا ہے جو مختلف روایات سے مروی ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ ہمیں یاد لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔